ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وقال اللہ تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم جناب مدثر حسین انصاری صاحب، ذمہ داران جماعت اسلامی، مہمانان گرامی اور اورنگی ٹاؤن کے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج یہاں اسلام چوک پر ایک بہت بڑی تعداد میں آپ یہاں موجود ہیں اور جماعت اسلامی ضلع غربی کے زیر اہتمام ہونے والے جلسہ عام اور دعوت افطار میں شریک ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کی آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے دوچار ہے وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ ایک طرف پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے لیے 2 وقت کا کھانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ناانصافی اور ناانصافی ہے۔ ہم جس شہر کراچی میں رہتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، پورے پاکستان کے لوگ یہاں پر آ کر رہتے ہیں، بستے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم اس شہر پر ہے کہ یہ شہر سب کو روزگار بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ صرف یہاں آنے والوں کو نہیں بلکہ پورے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی معیشت کو چلانے والا یہ شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جو انکم ٹیکس دیتا ہے تو آدھا انکم ٹیکس پورے ملک کا ہوتا ہے اور آدھا کراچی کا ہوتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سب سے زیادہ لوگ غریب پروری کرتے ہیں، لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، افطار کے وقت میں افطار کا اہتمام کرتے ہیں، جگہ جگہ چوکوں اور چوراہوں پر لوگ نکل کر آ جاتے ہیں اور مسافروں کو، راستے میں چلنے والوں کو ان کی تواضع کرتے ہیں۔ یہ منظر ہمیں پاکستان میں کہیں اور نظر نہیں آتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو پاکستان ہی نہیں بیرون ملک کے بھی کتنے دینی ادارے ہیں جن کی پشتیبانی کرتا ہے، اور یہ وہ شہر ہے جو پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے، اس کا پہیہ چلاتا ہے۔ لیکن اس شہر کو ہمارے حکمرانوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ایک تعصب ہے جو ہر جماعت، ہر پارٹی اور حکمران طبقہ جو پورا کا پورا بیوروکریسی میں، فوج میں، اس کی اسٹیبلشمنٹ میں، وڈیرہ شاہی میں، جاگیرداری میں، جو لوگ بھی ملک کے اوپر حکمران ہیں وہ اس شہر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس شہر سے کھاتے سب ہیں، اس شہر سے بھگتے سب کے بنے ہوئے ہیں، اس شہر سے لوٹتے سب ہیں، لیکن اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی کراچی نے اس شہر کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کراچی کے حقوق کی تحریک کو تیز تر کیا ہوا ہے، اور ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ بند کیا جائے۔ ابھی پچھلے دنوں وفاقی حکومت جس میں پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ شامل ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک اور دھوکہ کیا، اور ہماری آبادی جو 3 کروڑ سے کہیں زائد ہے اس کو 1.5 کروڑ گن کر آدھی آبادی کھا کر اس کا قانونی طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یہ ایک قومی جرم ہے کہ کسی شہر کی آدھی آبادی کو کھا لیا جائے، اور لارے لپے ہمیں یہ دے رہے ہیں، لولی پاپ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہم اگلی مردم شماری جلد کرا دیں گے۔ یہ 3 سال میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا، تو اب ہم ان سے کیسے توقع کرتے ہیں؟ ہماری اس آدھی گنتی کے نتیجے میں ہمارے وسائل پہ بھی فرق پڑتا ہے، ہماری نمائندگی پہ بھی فرق پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری گنتی کم ہوتی ہے تو ہماری سیٹیں کم ہوتی ہیں، اور ہمارے صوبے میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی حکومت قائم ہوتی ہے، اور ہماری قسمت کے فیصلے وہ وڈیرے کرتے ہیں جو اپنے مقامی زندگیوں کا استحصال کر کے
ان پر ظلم اور جبر کر کے ہمارے سروں پر ان اسمبلیوں کے اندر مسلط ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کاروبار کسی دشمن نے نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے کیا ہے جن کو اس شہر نے مینڈیٹ دیا ہے۔ 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 4 ایم کیو ایم کے پاس ہیں، اور انہوں نے ہماری گنتی کو آدھا کر کے اس کو قانونی طور پر اب ہمیں آدھا کر دیا ہے، اور دھوکہ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ ہم 2023 سے پہلے دوسری مردم شماری کرائیں گے۔ یہ لالی پاپ دے کر کہ جس طرح انہوں نے کوٹا سسٹم میں غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا، ہمارے نوجوانوں کو ملازمتوں سے محروم کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو کراچی کی بہت خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس صوبے میں جس پارٹی کی حکومت ہے، مسلسل 12 سال سے 12.5 سال سے برسر اقتدار یہ حکومت مسلسل کراچی کے لوگوں کا استحصال کر رہی ہے، اور اب تو یہ ساری حکمران جماعتیں ایک کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت ایک کمیٹی کے تحت اکٹھی ہیں، جس میں فوج ان کی سرپرستی کر رہی ہے، اور پھر یہ سب مل کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارشوں کے بعد جب وزیر اعظم نے پیکیج کا اعلان کیا تھا کہ کراچی کے لیے ہم 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کرتے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں 8 مہینوں میں آپ نے 2 ارب روپے بھی اس کراچی کے اوپر نہیں لگائے ہیں۔ یہ کیوں ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ پرانے چلتے ہوئے منصوبوں کو پیکیج کا نام دے کر کب تک ہمیں دھوکہ دیں گے؟ وہ شہر جو 2500 ارب روپے سے زیادہ صرف انکم ٹیکس سال میں جمع کراتا ہو، اس کو 5 سال اور 10 سال کے منصوبوں کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکیج کی آپ خیرات دیتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، ہم خیرات نہیں مانگتے، ہم اپنا حق مانگتے ہیں کہ آپ اس شہر کو بھی اب پاکستان کا شہر سمجھیں، اور پیپلز پارٹی کے لوگوں، تم کراچی کو بھی صوبے کا حصہ سمجھو۔ جب کوئی کراچی اور سندھ کر کے الگ الگ اگر غلطی سے بھی بول دے تو آپ کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، لیکن آپ کراچی کو صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اگر آپ کراچی کو صوبے کا حصہ سمجھتے تو کراچی کے نوجوانوں کو ملازمتیں دیتے، کراچی کے ان لوگوں کو بے گھر نہ کرتے کہ جن کو اس لیے گرایا جا رہا ہے کہ نالے کی توسیع کا کام ہوگا۔ ان نالوں کو پر لوگوں کو لا کر کس نے بٹھایا تھا؟ اور وہ جو اینڈ یوزر ہیں جنہوں نے آخر میں گھر کو خریدا ہے، ان کا کیا قصور ہے کہ آپ ہی کی یہ پارٹیاں کہتی تھیں کہ آپ جائز ہیں، آپ لیز ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور ان غریبوں کے اوپر سب کا بس چلتا ہے۔ بجٹ میں جب اس بات کے پیسے لکھے ہوئے ہیں کہ جنس کو ہٹایا جائے گا اس کو متبادل فراہم کیا جائے گا، تو لوگوں کو متبادل کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، ان غریبوں کے اوپر بھی بجلیاں گراتے ہو، ان بڑے قابضین کے اوپر نہیں جاتے ہو جنہوں نے کراچی کے زمینوں پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور یہاں سے لوٹ مار کا سلسلہ ان کا جاری ہے۔ اس لیے نالوں میں وسعت بھی ہونی چاہیے، اس کی توسیع بھی ہونی چاہیے، سڑکیں بھی بننی چاہیے، لیکن گھر کے بدلے گھر ملنا چاہیے، پلاٹ کے بدلے پلاٹ ملنا چاہیے، اور لوگوں کو کمپنسیشن کے پیسے ملنے چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ظلم کی ایک داستان دور تک اس لیے پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتے ہیں، اپنے حق کے لیے آواز بلند نہیں کرتے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت حقوق کے نعرے لگائے تھے، ہم نے تو بہت قربانیاں دی تھیں، ہمارے جوان تو بہت کٹے تھے۔ مجھے یاد ہے یہ وہی اورنگی ٹاؤن ہے جہاں اس سڑک کے اوپر بھی جگہ جگہ خندقیں کھودی جاتی تھیں۔ بدترین حالات سے اس بستی کے لوگ گزرے ہیں، کتنے زخم یہ لوگ کھائیں گے۔ ایک ہجرت انہوں نے کی، مشرقی پاکستان پہنچے تھے، دوسری ہجرت وہاں سے کرنی پڑی، مغربی پاکستان پہنچے، اور ہمارا بازو ہم سے کاٹ دیا گیا۔ اور پھر یہاں آنے کے بعد بھی آج 50 سال کے بعد بھی جب ان سے سوال کیا جائے کہ تم اپنا 56 کا سرٹیفکیٹ لاؤ، اپنا 74 کا سرٹیفکیٹ لاؤ، اپنے دادا کے سرٹیفکیٹ لے کر آؤ، ان کا برتھ سرٹیفکیٹ لاؤ، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس اورنگی کے لوگوں سے بھی بڑھ کر کوئی پاکستانی ہوگا کہ جس نے اپنی نسلیں کٹوا دی، پاکستان کی خاطر ہجرت کی، لیکن آج رکاوٹ بنتی ہے تو ان کی شناختی کارڈ کی رکاوٹ بھی بنتی ہے۔ جماعت اسلامی نے ایک طویل جدوجہد کی اور نادرہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ 70-80% مسئلے کو ہم نے حل کروایا ہے، لیکن مسئلہ قانون سازی کا ہے۔ جو مینڈیٹ یہاں سے لے کر گئے ہیں
وہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کے لیے قانون سازی نہیں کر رہے جس سے آپ کے بلاک شناختی کارڈ کھل سکے۔ جنہوں نے مہاجر قومیت کی بات کی اور شناخت دینے کی بات کی، انہوں نے بہاریوں کو شناختی کارڈ بھی نہیں دیے اور انہوں نے ہمیں کوئی عزت اور احترام نہیں دیا۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب ہم کیسے تحریک چلائیں؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یقیناً آپ نے دھوکے کھائے ہیں، یقیناً آپ پریشان ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے جوان کٹے ہیں، لیکن آج آپ کے حقوق کے لیے جو تحریک کو ہم نے تیز تر کیا ہوا ہے یہ کوئی قومیت کے نعرے پہ نہیں کیا ہوا، یہ دھوکہ آپ کو نہیں دے رہے، یہ ہم بھتہ خوری نہیں کرنا چاہتے، ہم نوجوانوں کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں پکڑوانا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب مل کر اس شہر کے لیے، اس شہر کے آنے والی نسلوں کے لیے، ان ساری بستیوں اور آبادیوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے مل کر اس تحریک کو آگے بڑھائیں کہ ہمیں خیرات نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے، ہمیں بہت تقسیم کیا گیا، اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، اب ہم مل کر اپنے حق کی جد و جہد کریں گے۔ اسی لیے جماعت اسلامی یہ مطالبہ کرتی ہے کوٹا سسٹم جو غیر معینہ مدت کے لیے عمران خان اور ایم کیو ایم نے بڑھایا ہے اس کو فوری طور پر واپس کیا جائے۔ مردم شماری کی یہ جعلی اور فراڈ قانونی منظوری کسی صورت منظور نہیں ہے، فوراً دوسری مردم شماری اسی مردم شماری کو کالعدم کر کے دوبارہ سے کرائی جائے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اوپر سندھ سیکریٹریٹ کے دروازے کیوں بند ہیں، سرکاری محکموں کے دروازے کیوں بند ہیں؟ ہمیں خوشی ہوگی کہ تم پنجابیوں کو بھی، سندھیوں کو بھی، بلوچوں کو بھی، پختونوں کو بھی میرٹ کی بنیاد پر آگے لاؤ، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر کے بچوں کو، مہاجروں کو، اردو بولنے والوں کو، پشتو بولنے والوں کو، ہر زبان بولنے والوں کو میرٹ کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھاؤ، تعلیم کے راستے ان کے لیے کھولو، تعلیم کی تجارت کو بند کرو۔ 2 یونیورسٹیاں 3 کروڑ لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے، 1500 یونیورسٹیوں میں بھی اس کراچی یونیورسٹی کا نام نہیں آیا، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے؟ عوام کا یہ کام ہے کہ اپنی جنون لیڈرشپ میں آگے بڑھے۔ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جب آپ لٹے پٹے یہاں پہنچے تھے ہمارے بزرگوں نے گارے مٹی سے اپنے ہاتھوں سے آپ کے گھر بنائے تھے، آج بھی جماعت ہی آپ کا شناختی کارڈ بنوا رہی ہے، آج ہی جماعت ہی آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں یہ شہر آگے بڑھا ہے، ترقی اس نے کی ہے، جماعت اسلامی کی قیادت میں کی ہے، مستقبل بھی اس کا جماعت اسلامی سے ہی وابستہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان ساری جماعتوں میں کون کراچی کی ترقی کے لیے کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ جن کے پاس مینڈیٹ ہے انہیں کراچی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی آپ کا مقدمہ لڑ رہی ہے کہ الیکٹرک کے خلاف اور یہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہم آواز بلند کر رہے ہیں کہ الیکٹرک جو ساہوکار تنظیم ہے، ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کمپنی کو یہ ساری حکومتیں نواز رہی ہیں، عوام کے خلاف ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں تک کراچی کے حقوق کی بات ہے جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جتنی بڑی تعداد میں آج آپ اس جلسہ عام میں موجود ہیں، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کی قیادت پر اعتماد کیا ہے۔ ہم سب مل کر اس رمضان میں بھی ہم جگہ جگہ جلسے کر رہے ہیں، ہم عبادت سمجھ کے اس کام کو کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جہاد کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کشمکش کا مہینہ ہے، رمضان میں خدمت خلق کرنے کا مہینہ یہ اس لیے ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے اور ہم لوگوں کے حق کی تحریک بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ رمضان کے بعد بھی ایک بڑی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں فوری بلدیاتی انتخاب کرایا جائے، کراچی میں با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم کیا جائے، اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ بلکہ سب سے پہلے ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو صورتحال ہے، حکومت اور اپوزیشن مل کر دھوکہ دے رہے ہیں۔ 22 کروڑ مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تقسیم اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ یہ حکمران طبقہ یہ تقسیم پیدا کر رہا ہے اور اپنے بیرونی آقاؤں کو خیال رکھتے ہوئے، اپنی معیشت کا ڈراؤنا خواب ہمیں دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم فرانس کے سفیر کو کیسے نکال دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت اگر خراب ہے تو یہ کس نے خراب کی ہے؟ انہی وڈیروں نے،
انہی جاگیرداروں نے، اسی سول اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، انہی حکمران پارٹیوں نے، انہی بظاہر پڑھے لکھے لوگوں نے، مغرب کو خوش کرنے والے، اس کی بوٹ پالش کرنے والوں نے ملک کا آج یہ بیڑا غرق کیا ہے۔ تم نے معیشت کو تباہ کیا، تم نے ہمارے مستقبل کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تم یہ چاہتے ہو کہ اب ناموس رسالت اور حرمت رسول پہ بھی سودے بازی کرو۔ ہم تمہیں یہ سودے بازی نہیں کرنے دیں گے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کو جو کل عدم قرار دیا ہے اس کو واپس کیا جائے، ان کی قیادت کو رہا کیا جائے، مین اسٹریم میں سب کو لاؤ۔ یہ کہاں سے تم نے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اس پر پابندی، اس پر پابندی، تم دہشت گردی کو پروان چلانا چاہتے ہو، تم نشہ پھیلا رہے ہو، تم ڈرگ پھیلا رہے ہو، تم جہالت پھیلا رہے ہو، تم نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہیں اسٹریٹ کرمنل بنا رہے ہو، اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ مزید پابندیاں لگا کے مزید دہشت گرد تیار کیے جائیں۔ یہ سازش ہم ناکام کریں گے اور جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ جو مطالبات حکومت نے تحریری طور پر قبول کیے تھے وہ فوری طور پر پارلیمنٹ اس کو پاس کرے۔ نون لیگ کو بھی سامنے آنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو بھی بتانا چاہیے کہ اس مسئلے پہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیجیے، اور تحریک انصاف سے میں کہتا ہوں آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، آپ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں، کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، جھوٹ ہم سے نہیں بولو۔ ایک مشرف نے جھوٹ بولا تھا، ملا ضعیف کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ مشرف نے جھوٹ بولا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ کا ساتھ دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ امریکہ کو لا کے یہاں سر پہ بٹھا دیا، $150 ارب کا نقصان بھی کروایا، 1 لاکھ لوگ بھی فوجی اور سویلین شہید ہوئے۔ امریکہ اور بھارت یہاں پر سر پہ آ کر بیٹھ گئے۔ اب ہمیں مزید دھوکے نہیں چاہیے، ناموس رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ اس لیے آپ کو فرانس کے سفیر کو ملک بدر تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ پھر یہ صرف ایک پارٹی کی نہیں 22 کروڑ لوگوں کی تحریک ہوگی جو آگے بڑھے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔